انتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو HRDF میں آپ کا استقبال ہے۔ کل میں اپنے ایک دوست سے ملاقات کرنے کے لیے اس کے گھر پر گیا ہوا تھا۔ اس کا مکان بہت چھوٹا تھا، ابھی گھر میں بہت سے کام باقی ہیں، اس لیے سہولتیں بہت ہی کم تھیں، لیکن اس مکان میں ایک عجیب اطمینان محسوس ہو رہا تھا۔ وہ شخص ایک مزدور ہے، اس کی 2 بیٹیاں ہیں، اس کے گھر میں 5 افراد ہیں۔ گھر اور باہری دالان کو بہت بہتر انداز میں بنایا گیا ہے۔ گھر کے اندر و باہر بے انتہا صفائی ستھرائی ہے۔ گھر کا ہر گوشہ ان کی شفاف مزاجی اور احساس خوبصورتی کی ترجمانی کر رہا تھا۔ گھر کے اطراف کو دیکھنے سے گھر کے لوگوں کا معیار اور ان کا مقام و مرتبے کا اندازہ کیا جاتا ہے۔ مال و دولت کی فراوانی سے ہی گھر کو بہترین سجایا جا سکتا ہے اور صاف ستھرا رکھا جا سکتا ہے۔ ایسے خیالات والے لوگ بھی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ حقیقت میں یہ سوچ قطعی طور پر غلط ہے۔ اس دوست کے گھر میں اور اس کے اطراف میں صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے۔ غیر ضروری پیڑ پودوں اور گھاس پھوس کو ہمیشہ وقت پر صاف کیا جاتا ہے۔ پلاسٹک کی گندگی اور چپل وغیرہ ادھر ادھر نہیں پھینکی جاتی، بلکہ ان کو صحیح جگہ پر رکھا جاتا ہے۔ مخصوص جگہوں پر دوائیوں کے پیڑ پودے اور گلشن آباد کیے ہوئے ہیں۔ میں نے پورا گھر دیکھا، چپل، کتابیں، برتن اور کپڑے ایک دم اچھی ترتیب سے رکھے ہوئے تھے۔ چادر بچھونا، تکیا وغیرہ کو خوبصورت انداز میں طے کر کے رکھا ہوا تھا۔ غسل خانہ، باورچی خانہ، آرام گاہ، دالان وغیرہ سبھی میں ایک خوبصورت ترتیب نظر آ رہی تھی۔ جہاں کپڑے سوکھنے کے لیے ڈالے جاتے ہیں وہ بھی انتہائی ترتیب سے سجا رکھا تھا۔ بعض گھروں میں دسترخوان پر جھوٹے برتن دیکھے جا سکتے ہیں، حتیٰ کہ ٹوتھ برش رکھنے کی بھی ترتیب نہیں ہوتی ہے۔ اس معاملے میں سستی و کاہلی نظر آتی ہے۔ بہترین عادتیں ڈالنا ایک ہنر ہے، وہ ایک دن کے بعد ختم ہونے والی چیز نہیں ہے۔ بعض کام ہفتے میں صرف ایک بار کیے جاتے ہیں، تو بعض کام ایسے ہیں جن کو روزانہ کرنا پڑتا ہے، اور بعض کام ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو دن میں کئی بار کرنا پڑتا ہے۔ گھر کو خوشبودار بنانے کے لیے بہت سے کام وقت پر ہی کرنے ہوں گے۔ گندے کپڑوں کو وقت پر صاف کرنا، باورچی خانے کی گندگی کو اسی وقت صاف کرنا، اور اگر گھر میں چھوٹے بچے اور بیمار موجود ہیں تو ان کا خیال رکھنے میں احتیاط بہت ضروری ہے۔ سستی خوشبوؤں کا استعمال کر کے ہم اپنے گھروں کے ماحول کو خوشبودار بنا سکتے ہیں۔ نظافت یعنی صفائی ستھرائی ایمان کا آدھا حصہ ہے، یعنی اپنے گھر اور جسم کی اچھی طرح سے صفائی کرنے میں ہمارے لیے آدھا ایمان ہے۔ کیا آپ نے یہ حدیث نہیں سنی ہے کہ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں؟ خوشبو، طہارت، نظافت، خوشبودار گھر اور اطراف کے لوگوں کی محبت کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔